جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید آج کے اس ہمارے لیول 2 کے آخری سبق کے اندر، جس میں ہم اپنا 12واں پارہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 15 سے 52 تک انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم اپنے سبق کو مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد ماشاءاللہ آپ نے دیکھے، تعارف وغیرہ کے حوالے سے آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور قصہ یوسف، اس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہماری بات جو گزشتہ سبق کے اندر پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے باتیں کی کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں، وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے، ذرا کھیل کود لے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انی لا یحزننی ان تذهبوا به وان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ مجھے یہ بات بڑی غمگین کرتی ہے، پریشانی میں مبتلا کرتی ہے کہ تم لوگ آپس میں کھیل رہے ہوگے اور اس کو کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اس کے بعد آگے بہرحال انہوں نے اپنے والد محترم کو کسی نہ کسی طرح سے بہلا پھسلا کے کسی نہ کسی طرح سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد اگلا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما، پس جب ذہبوا، وہ گئے، بھی اس کے ساتھ، واجمعوا، اور وہ جمع ہوئے، ان یجعلوہ، کہ وہ اس کو ڈال دیں۔ اب یہاں پہ جعل یجعل کا مطلب بنانا نہیں ہے، بلکہ جعل یجعل کا مطلب پھینکنا کر لیں یا ڈالنا کر لیں۔ یجعلوہ، کہ اس کو ڈال دیں، فی غیابۃ الجب، اندھے کنویں کے اندر۔ یہاں پہ میں کل آپ کو بتانا بھول گیا، غیابۃ الجب دوبارہ آ گیا تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی ہے۔ غیابت الجب ایک تو یہ ہے جو ہمارے ہاں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی اندھا کنواں جس کا کوئی سر و پاؤں ہی نہ ہو اور اس کی کوئی پتہ نہیں دیواریں ہی نہ ہو یا کچھ پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا۔ غیابت الجب سے مراد ایسا کچا کنواں ہوتا ہے جس کے اندر پانی تو جمع ہوتا ہے، لیکن جہاں تک پانی جمع ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر تک سائڈوں پہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی کھڑکیاں رکھی ہوتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت اگر کوئی چیز اس کنویں کے اندر گر جائے تو اس کو نکالا جا سکے، پانی خراب نہ ہو، پانی گندا نہ ہو، یا کنویں کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے اس کے اندر اترا جا سکے۔ تو اس کو کہتے ہیں غیابت الجب۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈائریکٹ وہ کنویں میں نہیں پھینک دیا تھا، بلکہ کسی طریقے سے اس کھڑکی کے اندر بٹھا دیا تھا، اور ان کا مقصد بھی وہی تھا کہ کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا اور آ کے اس کو لے جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہاں پہ دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر اتارا جا رہا ہے، وہاں پہ چھوڑا جا رہا ہے، وہاں پہ پھینکا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ٹائم کے اوپر وحی کی، فرمایا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الیہ، اس کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی، کس بات کی؟ لَتُنَبِّئَنَّ، تم ضرور بضرور خبر دو گے، ہم ان کو، بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس معاملے کی، ہذا، یہ جو ہو رہا ہے، وَهُمْ، اور وہ لا يشعرون، اس بات کا شعور نہیں رکھیں گے۔ یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے دی، یعنی اس میں وحی سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتہ آیا اور ان کو خبر ہوئی، بلکہ وحی کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو اس میں یہ قسم ہو سکتی ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ کیا ہوا کہ انہوں نے یہاں پہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی، یعنی مفسرین نے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام، دیکھیں انسان کو سم ٹائم جو حسد ہوتا ہے یا اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں یا بغض ہوتا ہے یا عناد ہوتا ہے، یہ اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ انسان اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے آ رہے تھے تو راستے میں مارتے پیٹتے لے کے آ رہے تھے کہ یہ ہمارے باپ کی طرف زیادہ محبت والا ہے، جبکہ ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب یہ سارا پروسیس ان کا کمپلیٹ ہو گیا۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد وجاؤ، اللہ کہتے ہیں وجاؤ، اور وہ آئے، اباہم، اپنے باپ کے پاس، عشاء، رات کے وقت،
عشاء کی نماز بھی ہم رات کو اندھیرے میں پڑھتے ہیں، تو جب رات کا اندھیرا ذرا چھا گیا تو عشاء رات کے وقت آئے، کس حال میں؟ یبکون، وہ رو رہے تھے، روتے ہوئے، روتے پیٹتے دھاڑے مارتے اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کے باپ کے سامنے وہ قصہ رکھا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اب مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بے شک انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، برا کام کیا، اس کے باوجود یہ نبی کی اولاد تھے، کوئی ایسے قتل و غارت کرنے والے لوگ تو تھے نہیں، نہ کوئی ایسے ہیلے بہانے کرنے والے لوگ تھے، نہ کوئی پروفیشنل قسم کے برائی کرنے والے لوگ تھے۔ غلطی ہو جانا کسی نہ کسی طرح سے امکان ان کے ہاں موجود تھا۔ اب آ کے اپنے باپ کو کہانی سنا رہے ہیں، کہنے لگے قالو، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، انا، بے شک ہم، ذہبنا، ہم نکلے، ہم بھاگے یا ہم چلے، نستبقو، کہ ہم سبقت لے جائیں ایک دوسرے سے، وترکنا، اور ہم نے چھوڑا، یوسف کو، عند متاعنا، اپنے مال کے پاس، یعنی اپنے کپڑوں کے پاس۔ اس وقت کے دور کے اندر یہی چیزیں ہوا کرتی تھی کہ لوگ سبقت لے جاتے تھے، کیونکہ جنگلوں کا علاقہ تھا رہنے کا، اگر کوئی جانور آ گیا، کوئی بھیڑیا آ گیا یا کوئی خطرناک چیز آ گئی ہے تو اس سے دوڑنا کیسے ہے، اس کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا ان کا مشغلہ تیر اندازی تھا، تیر اندازی کے اندر بھی وہ دوڑ لگاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ دوڑ لگا رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے اور ہم نے اپنے مال کے پاس، یعنی اپنے کپڑوں کے پاس جو بھی چیزیں ہماری تھی وہ ہم نے اس کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اس کو کھا گیا، فَأَكَلَهُ، پس کھا گیا اس کو، الذِّئْبُ، کون؟ بھیڑیا، بھیڑیا آیا اور اس کو دبوچ لیا اور اس کو کھا لیا۔ پھر آگے مزے کی بات دیکھیں اور قرآن کا اعجاز دیکھیں، کہنے لگے وما انت، اور نہیں ہے تو، بمؤمن، ایمان لانے والا، یعنی ہماری بات کی تصدیق کرنے والا تو نہیں ہے، بمؤمن لنا، ہماری بات کی تو تصدیق نہیں کرنے والا، ولو، اور اگرچہ کننا، ہم ہیں، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچ کیوں نہ بول رہے ہوں، یعنی اگر سچے ہوتے تو یہ کہتے کہ تو ہماری تصدیق نہیں کرنے والا، ہم تو سچ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا کہ تو ہماری تصدیق نہیں کرنے والا، ہم پہ ایمان نہیں لانے والا، ہماری بات نہیں ماننے والا، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں، گو کہ یہ سچ ہے نہیں، لیکن اگر ہم سچ بھی بول رہے ہوتے تو نے پھر بھی ہماری بات نہیں ماننی تھی۔ کیسی یعنی عجیب و غریب قسم کی بات کی۔ پھر آگے انہوں نے کیا کیا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، وجاءوا، اور وہ آئے، علی قمیصہ، اس کی قمیض کے اوپر لگا کر، بدم، خون، کاذب، جھوٹا خون لگا کے لے کے آئے۔ یعنی دیکھیں چور جتنا بھی تیز ہو نا، کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ دیتا ہے، خراب کام کرنے والا، غلط کام کرنے والا آدمی پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ غلطی کرتا ہے، لیکن یہ تو انبیاء کی اولاد تھے، غلط کام کوئی ان کی گھٹی کے اندر تو شامل تھا نہیں، بیچاروں سے غلطی ہونا ایک نارمل سی بات تھی۔ کیا انہوں نے کیا، کہنے لگے کہ اگر جب واپس جائیں گے اپنے باپ کے پاس تو اس کو کیا ایویڈنس دیں گے، کیا ثبوت دیں گے، کیا پروف دیں گے کہ واقعی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروائی، راستے سے کوئی بکری یا بھیڑ یا کوئی ہرن وغیرہ پکڑی، اس کا شکار کیا اور اس کے اوپر خون لگو کے اپنے باپ کے پاس لے آئے، جھوٹا خون لگا کے لے آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیض دیکھی تو کہا بھیڑیا تو بڑا سمجھدار تھا، یعنی ان کو وہ قمیض دیکھ کے ہی معاملہ سمجھ آ گیا کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، اس نے پہلے آ کے یوسف کی قمیض اتروائی ہے اور اس کے بعد اس کو کھایا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کچھ واقعات مشہور ہیں کہ وہ بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی تھی، وہ آیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا اور اس نے کہا جی کہ اگر میں نے ایسا کام کیا ہو تو میرا شمار فلاں لوگوں میں سے ہو جائے۔ ایسی کوئی بات صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی مفسرین سے ثابت ہے۔ بعض روایات بنی اسرائیلی روایات ہیں، پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں، پتہ نہیں سچ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ خیر بہرحال قال، اللہ کہتے ہیں قال، یعنی وہ یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ سولت، تم نے گھڑ لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، یعنی تم نے اپنے آپ سے ہی گھڑ لیا ہے، امرن، اس معاملے کو، فصبر جمیل، بس صبر جو ہے وہی جمیل، یعنی وہی خوبصورت ہے، بہترین صبر کرنا ہے۔ صبر جمیل کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں، اس بات کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ دیکھیں صبر کی ایک تو کچھ شرائط ہیں، نمبر 1، نمبر 2 صبر کے کچھ مراتب ہوتے ہیں۔ صبر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ حبس اللسان عن الشکوہ، انسان کی زبان شکوہ کرنے سے اپنے آپ کو، یعنی یہ زبان شکوہ کرنے سے رک جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 حبس الاعضاء عن الجزع والفزع،
انسان کے جسمانی اعضاء وہ بھی شور شرابہ کرنے والے نہ ہوں. مثلا ایک بندہ زبان سے تو چپ ہے لیکن منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، زبان سے تو چپ ہے لیکن گریبان کو پھاڑ رہا ہے، یہ صبر نہیں ہے. اس کے برعکس وہ بندہ جو ہاتھوں کے ساتھ تو کچھ نہیں کر رہا، جسم کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے یہ باتیں کرنے کے لیے، اللہ جی آپ کو ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا یہ سارے کام کرنے کے لیے، یا اللہ تو نے ہمارے ہی گھر میں یہ معاملہ کرنا تھا، اللہ تجھے کوئی اور گھر نہیں ملا تھا، تو اس کی زبان اس کام کے لیے چل رہی ہے. تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے اس فیصلے پہ مطمئن ہو جائے، اس بندے کو صابر کہا جائے گا. جس کی زبان بھی شکوے سے رکی ہوئی ہو، اس کے جسمانی اعضاء بھی کسی قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کر رہے ہوں، اور اس کا دل اس بات پہ مطمئن ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا یہ بالکل درست اور جائز ہے، یہی فیصلہ ہونا تھا، تقدیر پہ ایمان لے کے آئے، ایسا بندہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صبر سے لبریز ہے. وگرنہ یہ نہیں ہے کہ جب انسان کے آنسو سوکھ جائیں تو وہ کہے جی میں اب مجھے صبر ہو گیا ہے، ایسا کوئی نہیں. اور صبر کے لیے شرائط یاد رکھیں. سب سے پہلی شرط صبر کے لیے یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، صبر کے لیے بہترین شرط یہ ہے، بڑی شرط یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر یہ ہے کہ انسان کو جب صدمے کی خبر پہنچی ہے اسی وقت اس نے خاموشی اختیار کی اور صبر کیا، یہ صبر ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس کے مراتب بتا دیے کہ ان مرتبوں کے مطابق اس نے وہ صبر کرے، تو پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا صبر جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فصبر جمیل. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ صبر ہی وہ بہتر ہے، صبر ہی خوبصورت ہے، یعنی صبر جمیل ہی میں کر سکتا ہوں. واللہ المستعان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ المستعان وہ مددگار ہے، علی اس بات پر ما تصفون جو تم بیان کر رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس بات کے اوپر میرا مدد کرنے والا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، میرا شکوہ تمہارے ساتھ سے کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وجاءت سیارۃ، وجاءت اور آیا، سیارۃ کوئی قافلہ. سیارہ یہ سیارہ عربی زبان کے اندر گاڑی کو بھی کہتے ہیں، کار کو کہتے ہیں. فرمایا وجاءت اور آیا، سیارۃ قافلہ، فارسلوا انہوں نے بھیجا، واردہم اپنے پانی نکالنے والے کو. وارد کا مطلب ہوتا ہے پانی نکالنے والا، اور ہم کا مطلب وہ، انہوں نے اپنے پانی نکالنے والے کو بھیجا. فادلا اس نے پھینکا، دلوہ اپنے ڈول کو. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے بھائی کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا کے ضرور لے جائے گا. اور ویسے بھی یہ خبر گیری رکھتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کو کوئی لے کے نہ جائے اور یہ واپس اپنے گھر آ جائے اور ہمارا جھوٹ اب ہمارے باپ کے سامنے واضح ہو جائے. خبر گیری بہرحال وہ اس کی رکھا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ جو ڈول پھینکنے والا اس نے ڈول پھینکا پانی نکالنے کے لیے، ڈبہ پھینکا پانی نکالنے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام اس ڈبے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ کھڑکی کے پاس آیا، کھڑکی سے پکڑا اور اس کے اندر بیٹھ گئے. تو جب اس نے ڈول اوپر کھینچا تو ایک لڑکا خوبصورت قسم کا نوجوان، وہ اس یا ٹین ایجر آپ کہہ لیں، ایک ٹین ایجر خوبصورت لڑکا وہ اس ڈول کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب ڈول نکالنے والے نے یہ بات اونچی آواز میں کہی، کہا یا بشرا، اے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ اور انہوں نے اس کو چھپا لیا، بِضَاعَةً مال سمجھ کے. اس دور کے اندر بچوں کو اغوا کرنا اور ان کو آگے بیچنا یا ویسے انسان کی خرید و فروخت ایک نارمل سی بات تھی. لہذا ان کو جب یہ بچہ ملا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے ایک مال و متاع کی صورت اختیار کر گیا ہے. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی علیم وہ جاننے والا ہے، بما یعملون جو وہ عمل کر رہے تھے، جو حرکتیں ہو رہی تھی، جو معاملات ہو رہے تھے، جو کام ہو رہے تھے، اللہ ان سے بڑے خوب انداز سے واقف تھا. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، خیر چلیں آگے جا کے کرتا ہوں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ. یہاں پہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ مسکنسیپشن دی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے والوں کو بیچ دیا تھا یوسف کو. یہ بات درست نہیں ہے. یہاں پہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ قافلے والوں کی طرف لوٹ رہی ہے. اصل میں قافلے والوں نے لیا اور لے کے چلے گئے اور مصر کے بازار میں جا کے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا وَشَرَوْهُ اور بیچ دیا اس کو انہوں نے، بِثَمَنٍ مال کے بدلے، بخسن چند دراہم، بخسن حقیر مال کے بدلے. اور وہ حقیر مال کیا تھا؟ دراہم معدودہ، چند درہم تھے. چند درہم جو بالکل حقیر مال تھا اس کے بدلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا.
تھوڑے پیسے کیوں لیے؟ اتنا خوبصورت نوجوان تھا اور اتنا پیارا نوجوان تھا اور ٹین ایج میں تھا، قوت والا تھا، تھوڑے پیسے کیوں لیے؟ اس لیے کہ ان کے خیال سے اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، ان کو تو یہ گرا پڑا مال ملا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں جاؤں، سونے کا ریٹ، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایگزامپل دے رہا ہوں، اس دور کو سامنے، سونے کا ریٹ اگر 10,000 روپے ہے اور مجھے راستے میں جاتے ہوئے 1 تولہ سونا مل گیا ہے، میں بازار میں لے کے جاؤں، بازار والے مجھے کہیں 7,000 میں دے دو، تو میرے لیے تو 7,000 بھی پروفٹ ہے، میں دے دوں گا۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا، ان کے لیے تو سارا ہی پروفٹ تھا، انویسٹمنٹ تو تھی نہیں، لہٰذا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، فِيهِ، اس معاملے کے اندر، مِنَ الزَّاهِدِينَ، بے پرواہ۔ زاہد آپ کو پتہ ہے، زاہد کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا سے بے رغبت آدمی، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا عابد ہے، بڑا زاہد آدمی ہے، اس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہیں پہ اللہ نے زاہدین کا لفظ یعنی جمع استعمال کی ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر بڑے بے پرواہ سے لوگ تھے، جہاں پہ جو تھوڑا بہت ان کو ریٹ لگا انہوں نے بیچ کے فارغ ہو کے آ گئے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وقال الذی، وقال اور کہا، الذی، اس نے، اشتراہ، جس نے اس کو خریدا، من مصر، مصر سے، لی مراتی ہی، اپنی بیوی کو، اکریمی، اس کی عزت کر، مسواہ، اور اس کو تکریم والی جگہ دے، یعنی تو نے اس کی عزت بھی کرنی ہے اور اس کو اچھا مقام دینا ہے۔ مقصد کیا تھا اس بات کا؟ عسا، قریب ہے، ان ینفعنا، کہ وہ ہمیں نفع دے، یعنی ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، او نتخذہ، یا ہم اس کو پکڑ لیں، والدن، اپنی اولاد، یا تو اگر یہ ہمارا غلام بنے گا تب بھی ہمارے لیے فائدہ ہے کہ یہ ہمیں کما کے دے گا ہمارے بڑھاپے کے اندر، یا ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں گے تو تب بھی یہ ہمارے لیے فائدے والی چیز یہ ہے کہ یہ ہماری خدمت کیا کرے گا۔ وَكَذَلِكَ، اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا، ہم نے جگہ دی، لِيُوسُفَ، یوسف کو، فِي الْأَرْضِ، مصر کی سرزمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم سکھا دیں اس کو، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی کی مکمل باتیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، غالب، وہ غالب ہے، علی امرہ، اپنے معاملے پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو صرف چھوٹا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک بات بتاؤں گا کہ دیکھیں، اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی شاید یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ کٹھن اور اس طرح سے کسی اندھے کنویں کے اندر پڑی ہوئی اس کی زندگی ہے، بے یار و مددگار، یاس اور نا امیدی سے بھری ہوئی، تو ایسے آدمی کو صرف اتنا سوچ لینا چاہیے کہ اگر ایک اندھے کنویں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے مصر کا بادشاہ اور تخت دے سکتا ہے، تو آپ کے لیے، آپ کی جو مسائل ہیں وہ اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لہٰذا توکل کریں، اس کے اوپر بھروسہ رکھیں، مسلسل اس سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی نہ کبھی اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، چاہے وہ جسمانی ہے، روحانی ہے، مالی ہے، یا کسی بھی طرح کی ہے، اللہ اس سے آپ کو نجات دے دے گا۔ سب سے بڑی موٹیویشن ہمیں یہاں سے، یہ بات یہاں سے ہی ملتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ولما بلغا، اور جب وہ پہنچے، اشدہ، اپنی سختی کو، یعنی اپنی جوانی کو جب پہنچ گئے، آتیناہ، تو ہم نے دیا ان کو، یعنی کیا دیا؟ جس کا وعدہ پچھلی آیت میں کیا، حکمن، حکمت، وعلمن، اور علم، ہم نے اپنا علم اور حکمت ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل کے اندر بھر دی۔ وکذالک، اور اسی طرح سے، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ ثابت کیا ہوا؟ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مال نہیں دیتے صرف، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو حکمت عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں۔ جب انسان کے پاس حکمت اور علم دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کی دعوت بھی مؤثر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زندگی کے اندر اور معاملات کے اندر بھی برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرمایا وکذالک، اور اس طرح سے نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ اب یہ یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے۔ یقین کریں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے سادہ سے انداز سے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، وگرنہ اس کے اندر اتنے پوائنٹس ہیں کہ ایک آیت کے اوپر شاید آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ گزر جائے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں اب یہ یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب آپ مصر میں آئے تو آپ کی عمر کوئی 15 سے 17 کے درمیان تھی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم سے نوازا یا آپ مکمل طور پہ جوان ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 22 تھی یا 23 سال تھی، یا بعض مفسرین نے 21 سال لکھی۔ خیر بہرحال ہمیں ان اقوال سے کچھ لینا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جب وہ جوان ہو گئے اور مکمل ہو گئے، اللہ کہتے ہیں فرمایا وراودتہ، اور بہلایا یا پھسلایا اس کو، التی، اس نے، ہوا وہ، فی بیتہا، جس کے گھر میں تھے، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت نے ان کو بہلایا پھسلایا،
اور ان کو ابھارا، عن نفسی ہی ان کے نفس سے، یعنی ان کو عن نفسی، دیکھیں راودت کے ساتھ جب عن نفسی آئے گا یا ابھارنے کے ساتھ عن نفسی آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برانگیختہ کرنا، کسی کو اشارے کنایوں کے ساتھ اپنی طرف مائل کرنا، یا حکمن پکڑ کر کسی آدمی کو اپنی طرف مائل کرنا. تو اس کا یہ مطلب ہے عن نفسی ہی جب اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اس کے نفس سے، یعنی اس کو ابھارنے کی اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، وغلقت اور بند کر لیے، الابواب دروازے. وقالت اور کہا، حیت لک یعنی میری طرف آؤ. حیت کا مطلب یہ ہے کہ آ جا، یعنی حیت لک جلدی میری طرف آ. اب یہاں پہ دیکھیں وقالت حیت، ایک ہوتا ہے برائی کی عام دعوت دینا کہ اپنے اشارے کنائے کے ساتھ، یہاں پہ کیونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی اور وہ ایک مالدار عورت تھی، یہاں تک کہ اس غلام یا اس بچے کی وہ مالکن بھی تھی، تو اس نے کوئی یہ رویہ اختیار نہیں کیا جس کے اندر کوئی عرض ہو یا کوئی یعنی کوئی درخواست پیش کرنا ہو یا کوئی اپیل ہو، بلکہ حی تعلق کے اندر حکم پایا جاتا ہے، جلدی میری طرف آؤ، یعنی میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ اس برائی کا ارتکاب کرو. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی بے شک میرا رب، احسن مثوائی، یہاں پہ رب سے مراد مالک ہے. ان ربی بے شک میرا مالک یعنی جس نے مجھے خریدا ہے، احسن مثوائی اس نے مجھے بہترین جگہ دی ہے. انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں فلاح پانے والے، الظالمون ظلم کرنے والے لوگ، ظلم کرنے والے لوگ ہرگز ہرگز فلاح نہیں پانے والے. تو انہوں نے یہاں پہ ایک حدیث بھی یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس کو کوئی مال والی، جمال والی، حسب و نسب والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس کو کہہ دے انی اخاف اللہ، یا وہ کہہ دے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسے نوجوان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. خیر بہرحال اب یہ مکالمہ ختم ہو گیا. مکالمے کو ذرا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ دروازہ بند ہے، کوئی عورت کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ مرد جان چھڑوا کے بھاگ رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ہمت وہ مائل ہوئی بھی اس کی طرف، وَهَمَّ بِهَا اور وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے. یعنی دروازے بند ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ایک خاتون آپ کو دعوت گناہ دے رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ عورت تو اس طرف مائل ہو گئی، عین ممکن تھا کہ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے یا وہ ارادہ کر لیتے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ لولا اگر وہ نہ الرآ دیکھتے، برہان ربی ہی اپنے رب کی کسی دلیل کو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت کے اندر آسمان سے کوئی روشنی آئی تھی جس کو دیکھ کے یوسف علیہ السلام اس سے دور ہو گئے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے اندر القاء کر دیا تھا، اللہ نے ان کو دور کر دیا، یا کچھ بھی ہوا. ثابت ہمیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر یا اس کا خوف یا اللہ کی اطاعت اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھے، تو باوجود اس کے کہ انسان کے پاس 100% برائی کے مواقع موجود ہیں، انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائی کو پھیر لیتا ہے، اس سے دور کر لیتا ہے. آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں، میرے پاس کچھ ایسے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس برائی کا 100% موقع موجود تھا، لیکن عین اس وقت کے اوپر حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس برائی سے انسان کو روک لیا. اسی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کذالک اسی طرح سے، لنصرفا ہم پھیر دیتے ہیں، لنصرفا عنہ ہم نے پھیر دیا، عنہ اس سے، السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین انہ بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المخلصین مخلص بندوں میں سے تھے. تو من کان للہ فہو لہ، جو بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. انسان اگر اپنے آپ کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باوجود یعنی مواقع کے اس سے برائی کو اور پریشانی کو دور کر لیتا ہے. اس کو آپ صرف اسی معاملے کے اندر قیاس نہ کریں. ایون اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ خالص ہے، وہ اچھی نمازیں پڑھنے والا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، زاہد ہے، قسم کا بندہ ہے، تقوی اختیار کرنے والا آدمی ہے، وہ اگر کسی رشوت کے معاملے میں الجھ جاتا ہے یا پھنس جاتا ہے، ایسی جگہ پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی سے رشوت کو دور کر دیتے ہیں. یہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر بات طے شدہ ہے اور پائی جاتی ہے. خیر بہرحال آگے کیا ہوا؟ فرمایا واستبقا اور وہ دونوں دوڑے، البابا باب کی طرف یعنی دروازے کی طرف، وقدت اور پھٹ گئی یعنی پھاڑ دی اس نے. قدت کا مطلب ہے
قدہ قدو کا مطلب ہوتا ہے پھٹ گیا یعنی پھاڑ دینا. وقدت اور پھاڑ دی اس عورت نے قمیصہ ان کی قمیص من دبر پیچھے سے. والفیا اور دونوں نے پایا سیدہا اس کے سردار کو لدل بابا دروازے کے پاس. یہ لدا لدن وغیرہ جو ہیں یہ پاس کے معنی میں آتے ہیں, ہیو یا ہیڈ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. دونوں نے دروازے پر عزیز مصر کو پا لیا. قالت اب یہ عورت خود بخود ہی گفتگو کرنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے ایک آدمی دیکھے کہ دروازہ اچانک کھلا, اندر سے ایک مرد اور خاتون بھاگتے آ رہے ہیں, نہ بھی یہ شک پڑے کہ انہوں نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہوگا, لیکن اتنا ضرور ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور خراب ہوا ہے جس وجہ سے یہ دونوں ایک بند دروازے سے باہر آ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وستبق, اچھا جی, قالت اس نے کہا ما جزاء کیا بدلہ ہوگا اس کا, من ارادہ جو ارادہ کرے باہلی کا تیرے اہل کے ساتھ یعنی تیرے گھر والوں کے ساتھ, سوءن برائی کا, الا مگر ان یسجنا کہ اس کو قید کر دیا جائے, او عذاب علیم یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے. اب خود ہی چلاکو بن رہی ہے اور بڑی جناب خود ہی حاجن بن رہی ہے اور اپنی صفائیاں بھی خود ہی پیش کرنا شروع ہو گئی اس بات کے اوپر کہ جی اگر تیرے خاندان تیرے گھر والے پہ کوئی ہاتھ, تیری گھر والی پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو اس کو کیا کریں گے, ہم اس کو قید کر دیں گے, اس کو سخت سزا دی جائے گی اپنا دامن بچانے کے لیے. قال ہی راودتنی, قال تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہیا یہ راودتنی عن نفسی یہ میرے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی. میں آپ کو سیدھا سیدھا ترجمہ سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہیا راودتنی یہ میرے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی. وشاہدہ شاہد من اہلہا, اللہ کہتے ہیں وشاہدہ اور گواہی دی, شاہد گواہی دینے والے نے, من اہلہا اس کے گھر والوں سے, اس کے گھر والوں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. اب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے, وہ یہ والی بات ہے کہ شاید کوئی بچہ تھا, شیر خوار بچہ, اس نے یہ گواہی دی تھی. یاد رکھیں ایسی کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے کہ کسی چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ظاہر ہے گھر کے اندر اب ایسا یا محل کے اندر ایسا معاملہ ہوا ہو, کنیزیں بھی تھیں, ملازم بھی تھے, گھر کے باقی افراد بھی ہوں گے, شور شرابہ ہوا تو وہ سارے جمع ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام نے ڈیبیٹ کی اور کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملات کرنے کی کوشش کی ہے. تو شاہدہ شاہد من اہلہا, اللہ کہتے ہیں گھر والوں میں سے کسی ایک آدمی نے گواہی دی, یہ بات کہی, کہنے لگا ان کان قمیصہ اگر تو اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی ہے, من قبول سامنے سے, فصدقت تو وہ عورت سچی ہے, وہو من الکاذبین اور وہ جھوٹے میں سے ہے. یعنی یوسف جھوٹ بول رہے ہیں اور عورت سچی ہے. لاجیکل بات ہے نا کہ اگر ایک مرد ایک عورت کی طرف زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اگلی سائڈ سے اس کو روکے گی یا اپنا دفاع کرے گی. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَإِن كَانَ اور اگر ہے قمیصہ اس کی قمیص قدہ من دبر پیچھے سے پھٹی ہوئی, فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹ بول رہی ہے, وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یہ یوسف پیارے یہ سچے ہیں. فَلَمَّا رَآ پس جب رآ دیکھا گیا قمیصہ اس کی قمیص کو, قدہ تو وہ پھٹی ہوئی تھی, من دبر پیچھے سے, قالا تو عزیز مصر یہ بات کہنے لگا, انہو ان کیدکن بے شک یہ تو تمہارے مکر اور دجل میں سے ہے, یعنی تمہارے فراڈ میں سے, تمہارے دجل میں سے, تمہاری ڈرامے بازی میں سے یہ چیزیں ہیں. ان کیدکن عظیم بے شک تمہارا جو مکر ہے عظیم ان وہ بہت بڑا ہے. اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطے کی بات سمجھاؤں, اللہ معاف کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے, خواتین کی کوئی تنقیص نہیں ہو رہی, لیکن جو حقیقی بات ہوتی ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ نے فرمایا, مردوں کی جماعت میں اپنے بعد تم میں سے سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اور کسی بزرگ نے یہ بات کہی ہے, وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر جہاں پہ شیطان کے مکر کی بات کی یا اس کے فریب کی بات کی ہے تو اللہ نے کہا کہ شیطان کا مکر یا اس کا فریب ضعیف اور کمزور ہے, لیکن جب عورتوں کے مکر اور فریب کی اور ان کی اس قسم کی بات کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا ان کیدکن عظیم, ان خواتین کا جو مکر ہے یا ان کی جو اس قسم کے ہیلے اور بہانے ہیں یہ تو بہت بڑے ہیں, انسان ان سے بچ نہیں سکتا. خیر بہرحال اب یہ باتیں ہو گئیں. پھر آگے یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا, یعنی وہ عزیز مصر کہنے لگا, یوسف اے یوسف پیارے, اعرض اعراض کر یا اگنور کر, عن ھذا اس مسئلے کو, اس مسئلے کو اگنور کر. بھائی عزت کا معاملہ ہے, لوگوں کے سامنے کیا بتاؤں گا کہ میری بیوی اپنے ہی خریدے ہوئے غلام کی طرف مائل ہو گئی ہے, متوجہ ہو گئی ہے, اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے واستغفری اور تو استغفار کر لذنبی کی اپنے گناہ پر. یعنی اس کو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہاں پہ معاملہ اپنی بیوی کی طرف سے خراب ہے, اس لیے اسے کہا کہ تو استغفار کر, توبہ کر,
انکی بے شک تو کنتی ہے من الخاطئین گناہ گاروں میں سے، تو خطا کاروں میں سے ہے، گناہ گاروں میں سے ہے۔ وقال نسوۃ، اب یہ باتیں ہو گئی نا تو یہ باتیں پورے علاقے میں پھیل گئی، شہر میں چرچا ہو گیا۔ اور دیکھو جی، یعنی کتنی دیر تک چھپ سکتی تھی بات، کنیزیں اور باقی سارے لوگ بھی وہیں پہ تھے، یہ بات رکی یا ڈھکی یا چھپی تو رہ نہیں سکتی تھی۔ خیر یہ بات شہر کے اندر مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور خواتین نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں، کہنے لگیں وقال نسوۃ، اور شہر والی جو خواتین تھی فی المدینہ تھی، شہر میں خواتین نے بھی بات کہنا شروع کر دی، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے، تراودو، وہ مائل کر رہی ہے، فتح اپنے ہی غلام کو، عن نفسی، اس کے نفس سے، یعنی اس کو اپنی طرف ابھارنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو برانگیختہ کر رہی ہے، اس کو اشتعال دلا رہی ہے اور اس کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، سادہ لفظوں میں آپ کہہ لیں۔ قد تحقیق شغفہا، گھر کر چکا ہے اس کے اندر، حبن، اس کی محبت اس کے دل کے اندر جم گئی ہے۔ یہ شغف کا لفظ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ یعنی الحب من عمیق القلب، کہ انسان کے دل کے اندر کوئی چیز ایسے رچ بس جائے کہ اس کو نکالنا ناممکن ہو جائے، وہاں پہ شغف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کام کا اس بندے کو بڑا شغف ہے، بڑا شوق ہے، بڑے دل کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے اس کے دل کے اندر اس کی محبت بڑی پیوست ہو چکی ہے۔ انا لنراہا، انا بے شک ہم، لنراہا البتہ اس کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، واضح ترین گمراہی کے اندر۔ اب خواتین نے باتیں شروع کر دی، انہوں نے یوسف کو دیکھا تھوڑی تھا، اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس تک یہ باتیں پہنچ گئیں، یعنی جس کا نام زلیخا رکھا گیا ہے، زلیخا واللہ عالم، زلیخا نام کوئی ہماری تفسیر کے اندر نہیں آیا، بس مفسرین نے لکھا ہے یہ بنی اسرائیلی روایات میں سے اس کا نام زلیخا نکالا گیا ہے۔ تو کہنے لگی فلما، پس جب، سمعت، اس نے سنا، بمکرہن، ان کے مکر و فریب کو یا ان کی باتوں کو، ارسلت، تو اس نے دعوت دی، الیہن، ان کی طرف، یعنی ان کی طرف پیغام بھیجا، ان کو دعوت دی، کس بات کی؟ الیہن، اپنی طرف آنے کی، یعنی کہ ان کو دعوت دی کہ آؤ میری طرف آؤ، واعتدت، اور تیار کیا، لہن، ان کے لیے، متکئن، ایک تکیے والی یا ٹیک دار محفل کو۔ تکیہ اور ٹیک دار محفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجلس لگی ہو اور گاؤ تکیے سائیڈوں پہ رکھے ہوئے ہوں، لوگ آ کے بیٹھے اور ان تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائیں اور آپس میں گفتگو کریں، اس کو کہتے ہیں متکئن، یعنی تکیے والی اور ٹیک والی جو محفل تھی اس کا اس نے انعقاد کیا۔ وآتت، اور اس نے دے دی، کل واحدۃ، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے، سکیناً، چھری، سب کو ایک ایک چھری پکڑا دی اور ان کے سامنے کچھ پھل وغیرہ رکھ دیے، یہ جو بھی چیز تھی وہ رکھ دی۔ وقالت، اور کہا، یعنی یوسف کو کہا، اخرج، نکل، علیہن، ان پر، آؤ نہ پیارے ذرا ظاہر تو ہو جاؤ۔ ہمارے استاد جی کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہوتے تھے مزاح کے اندر کہ آؤ نہ پیارے ذرا ظاہر ہو جاؤ ان کے اوپر، ان کو پتہ چل جائے جس کے بارے میں یہ مجھے ملامت کرتی ہیں، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو کسی ایرے گہرے کے پیچھے پھر رہی ہوں، بڑا خوبصورت ہے وہ نوجوان اور وہ لڑکا۔ خیر اس نے کہا وقالت اخرج علیہن، اس پر نکل آؤ۔ فلما، پس جب رأینہ، اس نے دیکھا، یعنی انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، یعنی وہ کیا کیا انہوں نے، یہ یہاں پہ اکبرنہ کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا روب ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ اکبرنہ، کہ وہ جیسے آپ کہہ لینا دنگ رہ گئی، یا ششدہ اردو زبان کے اندر بولا جاتا ہے، ششدہ رہ جانا، یعنی انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا منہ کھلا رہ جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فلما رأینہ، جب دیکھا انہوں نے اس کو، اکبرنہ، تو وہ حیران اور پریشان ہو گئیں اور اس کا حسن ان کے اوپر غالب آ گیا۔ وقطعن ایدیہن، اور کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے ہاتھوں میں پھل تھا یا کوئی چیز تھی، جو بھی چیز ان کو دی ہوئی تھی اتنی، یعنی اکبرنہ کا لفظ اس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے حواس کھو دے کسی کو دیکھ کر، کہ اس کو احساس نہ رہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بندہ یعنی بے ہوشی کی کیفیت میں ہوئے۔ فرمایا کہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا، اور کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، ملک کریم، کوئی عزت والا، کریم اور محبت کا، یعنی بے تحاشا فرما بردار قسم کا با اخلاق اور خوبصورت فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے کریم،
قالت، اب عزیز مصر کی بیوی کو موقع مل گیا اپنا بدلہ لینے کا، کہنے لگی، قالت کہا، فذالکن الذی لمتننی فی، یہی تو وہ ہے الذی جس کے بارے میں لمتننی تم مجھے ملامت کر رہی ہو، فیہ اس کے متعلق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق رابطتہ عن نفسہ میں نے اس کو ابھارا ہے اس کے نفس سے، یعنی میں نے اس کو اپنے لیے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور میں اس پہ فریفتہ ہو چکی ہوں، فاستعصم پس وہ بچ نکلا۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں اس دور کی بے حیائی کا کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو پتہ ہے وہ غلط ہے، اس کے بعد وہ عورتوں کو دعوت دیتی ہے دکھانے کے لیے کہ میں واقعی غلط تھی، اور پھر اس بات کا اقرار بھی کر رہی ہے کہ میں نے ہی یہ کام کیا ہے، لیکن یہ بڑا تیز نکلا، یہ فاستعصم پس یہ بچ گیا، یہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ اور اگر نہیں یفعل وہ کرے گا ما آمرہ جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ تو ضرور بضرور وہ قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور وہ حقیر لوگوں میں سے، ذلت آمیز لوگوں میں سے ہو جائے گا، وہ حقیر لوگوں میں سے یا چھوٹے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، کہنے لگے، قال ربی انہوں نے کہا اے میرے رب، السجن قید، احب مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، الیہ میری طرف، مما اس سے، یدعوننی الیہ جس کی طرف وہ مجھ کو بلا رہی ہے، یا اللہ جس طرف وہ مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے نا، اس کی نسبت مجھے یہ قید بڑی پسند ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ انبیاء کرام یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب لوگ جب ان کے سامنے دو چیزیں آ جائیں جس میں ان کی عزت جانے کا خطرہ ہو یا ان کی عزت جانے اس عزت کے اوپر حرف آئے، تو وہ اس چیز کو ترک کر کے اپنے لیے جسمانی مشقت کو اختیار کرتے ہیں۔ اب قید کے اندر جسمانی مشقت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا یا اللہ دو میں سے ایک کام تو ہو جائے گا، اگر تو نے مجھے قید پسند ہے تو مجھے قید کروا دے، وگرنہ جو کام یا حرکتیں کر رہی ہے کسی نہ کسی دن خدا نہ خاصہ کوئی نہ کوئی غلطی یا کوئی نہ کوئی معاملہ سرزد ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک التجا کی کہ اللہ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کے دعوت گناہ کی نسبت۔ اللہ کہتے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے یہ بات بھی کہی، وَإِلَّا تَصْرِفْ اور اگر تو نے نہ پھیرا عنی مجھ سے، کیدہن اس کے مکر و فریب کو، اصبو تو ہو جاؤں، یعنی اصبو مائل ہو جاؤں گا میں، الیہن اس کی طرف، وَأَكُنْ اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ یعنی انسان بعض کمزور ہے، بھوکی انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے بڑی قوت دی ہوئی ہے ہر لحاظ سے، اس کے باوجود انسان ہے اپنی وہ جو انسانیت اور اپنی وہ جو بشری کمزوری تھی اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بڑے سادہ سے لفظوں کے اندر التجا رکھی اور اس کی دعا اور اس کی پکار رکھی۔ اللہ کہتے ہیں فاستجابا پس قبول کر لیا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، فصرف اور پھیر دیا عنہ اس سے، کیدہن اس کا مکر اور فریب اور اس کا ہیلا بہانہ، انہ هو السمیع العلیم بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم بدا لہم پھر کیا ہوا، ثم پھر بدا لہم انہیں یہ بات سوجی یا انہوں نے یہ سمجھا، من بعدی اس کے بعد، ما رأوا الآیات جو انہوں نے علامات دیکھی، انہوں نے جو علامات یا نشانیاں یا معاملہ دیکھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ بات مشہور ہو گئی نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو یوسف علیہ السلام جب گلیوں میں نکلتے تو خواتین بالکونیوں میں کھڑا ہو کے ان کو دیکھتی اور ان کی طرف اپنی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش، یعنی آپ علیہ السلام ایک ہی وقت میں مردوں کی نظر میں بھی آ گئے اور اسی وقت میں عورتوں کی نظر میں بھی آ گئے۔ اب ان ساری نظروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپانا تھا، چھپایا کس طرح سے کہ ان مردوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی، جو انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا تو ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس کو بہتر ہے کہ قید کر دیا جائے۔ حقیقت میں تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس دور کے اندر بے حیائی یا فحاشی کتنی یعنی ڈٹھائی کے ساتھ عروج پہ تھی کہ مرد بھی وہاں پہ کمزور نظر آتے ہیں کہ ان کا بیویوں کے اوپر اس معاملے کے اندر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ خیر بہرحال انہوں نے کیا کیا، لا یسجنن، والا کہتے ہیں لا یسجننہ، پھر ان کو قید کر دیا گیا، حتی حین ایک مقررہ وقت تک، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے مقررہ وقت تک۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ودخل اور داخل ہوئے معاہ اس کے ساتھ، السجن یعنی قید کے اندر، فتیان دو نوجوان،
دو نوجوان ان کے ساتھ قید کے اندر داخل ہوئے، قید خانے کے اندر داخل ہوئے، جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے یہ بات کہی، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، اعصرو، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب کو۔ اعصرو کا مطلب ہے یعنی عصیر، جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، وہ جوس لیتے ہیں نا، جو جوس ہم پیتے ہیں اس کو عصیر کہا جاتا ہے۔ عصیر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑا ہوا، تو اعصرو، میں نچوڑتا ہوں، خمرن، شراب کو۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، احملو، کہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، فوق راسی، اپنے سر کے اوپر، خبزن، روٹیوں کا ایک ٹوکرا یا روٹیاں، تأکلو، کھا رہے ہیں، الطیر، پرندے، منہ، اس سے۔ یہ دونوں لوگ بادشاہ کے قریبی تھے، ایک بادشاہ کے لیے شراب نچوڑا کرتا تھا اور دوسرا بادشاہ کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتا تھا، ان کا نان بھائی تھا۔ یوسف علیہ السلام یہاں پہ اب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، کہنے لگے، نبئنا، میں ضرور بضرور خبر دوں گا تم کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر کی، معذرت کے ساتھ، بلکہ انہوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے، نبئنا، ہمیں خبر دیجئے، بتأویلہ، اس کی تعبیر کی، انا نراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے، ہمیں اس خواب کی تعبیر تو بتلائیں ذرا۔ قال، اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، وہ کھانا، ترزقانی ہی، جو تم کو دیا جاتا ہے، الا، مگر نبأتکما، میں تم کو تعبیر بتا دوں گا، بتأویلہ، اس کی، میں تم کو اس کی تعبیر کی خبر دے دوں گا، یعنی اس خواب کی تعبیر میں تم کو بتا دوں گا، قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکما، کہ وہ تمہارے پاس آئے، تمہیں دیا جانے والا کھانا تمہارے پاس ابھی پہنچے گا نہیں اور میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، ذالکما، تم دونوں، مما، یعنی تم دونوں کو خبر دے دوں گا، مما، اس سے، علمنی، جو سکھلایا ہے مجھ کو، ربی، میرے رب نے جو مجھے سکھایا ہے نا، اس بات کے ذریعے میں تمہیں خبر دوں گا، انی ترکت، بے شک میں نے چھوڑ دیا، ملت قوم، ایسی قوم کے دین کو، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، وہم بالآخرت، اور وہ آخرت کو، ہم کافرون، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں مصر میں آگے، شام یا فلسطین کو چھوڑ کے، فلسطین کو چھوڑ کے مصر آگے، مصر میں آ کے آپ کچھ عرصہ رہے اور دیکھا کہ یہ جو اہل مصر ہیں یہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں، تو یہاں پہ اب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ ثابت کیا ہوا کہ ایک عالم آدمی، ایک دیندار آدمی، ایک اللہ کا داعی، اس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے دین کی بات کو سمجھانے بیٹھ جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات سمجھ کے آئی کہ انسان جب خود چل کے کسی عالم کے پاس آئے گا، جب وہ سننے کے پورے ماحول میں ہوگا، اس کا ذہن پریپیئر ہوگا کہ میں اس نصیحت کو قبول کروں، تو یہ وہ بہترین ٹائم ہے جس پہ چوٹ مارنی ہے عقیدہ توحید کی اور اللہ کے دین کی بات کی۔ تیسری چیز ہمیں یہ سمجھ آئی جو اللہ نے قرآن میں کہا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت دین کے اندر حکمت کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو غور سے دیکھ کے ہاتھ میں رکھ کے پھر کام کرنا ہے۔ اور اسی کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ تأویل الاحادیث سے مراد صرف خوابوں کی تعبیر نہیں ہے، بلکہ موقع اور مناسبت کے مطابق بات کیا کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کن حالات کے اندر کرنی ہے، اس چیز کی حکمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑی خوبصورت انداز سے سکھائی تھی۔ خیر بہرحال اب آگے انہوں نے اپنے دین کے بارے میں بتانا شروع کیا، کہنے لگے واتبعت، اور میں نے پیروی کی ہے، ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی، یعنی میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے تینوں باپوں کا نام اس وجہ سے لیا تھا کہ مصر کے اندر ان کا نام موجود تھا، مصر کے اندر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا نام جانا جاتا تھا، جس وجہ سے انہوں نے یہ نام لیا۔ کہنے لگے ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرکا، کہ ہم شرک کریں، باللہ، اللہ کے ساتھ، من شیء، کچھ بھی، ذالک، یہ، من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، بہت سارے لوگ، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، کہنے لگے یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب، کیا بہت سارے رب،
متفرقون الگ الگ، خیر وہ بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ تعالیٰ، الواحد اکیلا، القہار یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا واحد و یکتا و قہار و جبار، زبردست اور غالب، وہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ آ کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ آ کے یوسف علیہ السلام نے مصر کے ماحول کے مطابق ان کے بات کی کہ وہ ایک ٹائم میں مختلف قسم کے آقاؤں کی عبادت کرتے تھے، مختلف قسم کے رب انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے، تو یا مختلف قسم کے ان کے مالک تھے زمینی طور پہ اگر دیکھا جائے۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اس ماحول کے مطابق یہ بات کہی کہ بہت سارے مالک انسان کے لیے بہتر ہیں یا ایک مالک بہتر ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے رب انسان کے لیے بہتر ہیں یا ایک رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر ہے۔ ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے علاوہ، الا مگر اسماء ناموں کی، سمیتموہا تم ہی نے تو وہ نام رکھے ہیں، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے بہا اس کے ساتھ، من سلطان کوئی دلیل، اللہ نے تو کوئی دلیل کسی بھی قسم کی نازل نہیں کی، یہ تو نام ہے۔ اور واللہ العظیم یقین کریں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی صرف ناموں کی عبادت ہوتی ہے، فلاں حضرت صاحب گدی والے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، جس کا نام آ گیا، جس کے نام کے ساتھ حضرت اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا گیا، وہ ہمارے لیے پتہ نہیں نہ جانے دنیا کی کون سی مخلوق بن جاتا ہے، حالانکہ وہ صرف نام ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہی حال ہمارے یہاں ہے اور یہی حال ان کا تھا۔ کہنے لگے کہ ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ ہی کے لیے، ہمارا وہ حکم رہتا ہے اللہ تعبدو کہ تم مت عبادت کرو الا ایاہ مگر اسی کی، اللہ کی خالصتاً تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کو تم پوجو، ذالک الدین القیم ذالک یہی ہے الدین القیم سیدھا دین، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ ہرگز اس بات کو لا یعلمون وہ ہرگز اس بات کو نہیں جانتے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں ہیں، لہٰذا تم اس بات کو ذہن میں رکھو اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کر لو۔ یا صاحبہ السجن اب آگے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی، کہنے لگے یا صاحبہ اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی پس وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو بادشاہ کو، خمرن شراب، و اما الآخر اور دوسرا جو ہے، فیسلب وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا، فتأکلوا پس کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ اس کے سر میں سے، یعنی اس کا سر پھٹے گا اور اس کے اندر سے پرندے اس کا دماغ یا اس کی جو چیز ہے اس کو کھا جائیں گے۔ من رأسہ قضی الامر، اچھا اب یہ قضیہ کہنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں سے جو دوسرا آدمی جس کو موت کا پروانہ دیا گیا تھا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے تو ایسا خواب نہیں آیا تھا، میں تو بس ویسے ہی آپ کو چیک کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر، معاملہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خواب کی تعبیر اگر کر دی جائے تو جیسے خواب کی تعبیر کی جائے گی ویسا ہی ہو جائے گا، لہٰذا یاد رکھیں خواب کوشش کریں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر کوئی خواب ایسا ہی پریشان کن ہے جو سنانا ہے تو اہل علم کو سنائیں، اور اہل علم میں سے بھی دیکھیں یاد رکھیں ایک بندہ ہوگا بہت بڑا مفتی ہوگا، عالم دین ہوگا، لیکن خوابوں کی تعبیر کے بارے میں وہ زیرو علم رکھتا ہوگا۔ ایک وہ آدمی ہوگا جو ایک نارمل عالم دین ہوگا لیکن خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہوگا، وہ خواب کی تعبیر کا بڑی اچھی تعبیر اور بڑا اچھا اس کا حل نکال کے دے گا۔ ایسے آدمی کو خواب اپنا سنانا چاہیے، وگرنہ خواب کو اپنے پاس ٹھہرا کے رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی میں یقینی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ مردوں کے ہاں یہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں، مردوں کو خواب اگر آ بھی جائے تو بیچارے صبح تک بھول جاتے ہیں، فکر فاقہ ہی اتنا ہوتا ہے۔ خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کو اگر ایک خواب آ گیا ہے تو وہ اتنا پراپرلی یاد رہتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ 110% جیسے کوئی چیز حفظ کی ہو، اور پھر ایک خواب کے بعد پھر دوسرا بھی آ جاتا ہے، پھر تیسرا بھی آ جاتا ہے، تو ان کے مشاکل ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جس بھی آدمی کو چاہے مرد ہے یا عورت ہے خواب بہت زیادہ آتے ہوں، ایک تو وہ وضو کی حالت میں سوئے، دوسرا وہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، تیسرا وہ دائیں کروٹ پہ سوئے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے خوابوں سے نجات دے دے گا۔ یہ اس کا ایک نسخہ سمجھ لیں آپ۔ خیر بہرحال کہنے لگے کہ وَأَمَّا الْآخَرُ جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ لٹکا قُضِيَ الْأَمْرُ
معاملہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے فی ہی اس کے بارے میں تستفتیانی جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا، جس چیز کا فتویٰ یا جس چیز کا سوال تم نے مجھ سے کیا تھا وہ معاملہ پورا ہو گیا۔ وقال اور کہا للذی اس سے ظن جس کو یقین تھا انہو کہ وہ ناجن نجات پانے والا ہے منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی تو میرا تذکرہ کرنا عند ربک اپنے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے پاس تم نے میری بات کرنی ہے۔ فانساہ تو اس کو بلا دیا شیطان شیطان نے ذکر ربہ بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر کرنا، فلبث پس وہ ٹھہرے فی السجن قید کے اندر بضع سنین چند سال۔ یہ لفظ جو بضع ہے نا اس کو یاد کر لیں، بضعۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے 3 سے لے کے 10 تک، 10 سے اوپر نہیں، بلکہ بعد نے کہا ہے کہ 3 سے لے کے 9 تک یہ بضع کا لفظ استعمال، 10 بھی نہیں، 3 سے لے کے 9 تک کا یہ لفظ بضع استعمال کیا جاتا ہے۔ چند سال، نہ 10 سال ٹھہرے نہ 3 سال ٹھہرے، بلکہ 3 سے زیادہ اور 9 یعنی 10 سے کم سال وہ قید میں ٹھہرے، اور بعد نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس سے مراد 6 یا 7 سال بنتے ہیں۔ 6 یا 7 سال یوسف علیہ السلام قید خانے میں انہوں نے بے گناہی کی وجہ سے ٹائم سپینڈ کیا، ٹائم گزارا۔ وقال المالک اب یہ بندہ آ گیا بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ کے لیے یہ جناب شراب وغیرہ جو بنا رہا تھا نچوڑ رہا تھا، اس نے یہ کام بھی شروع کر دیا اور معاملات بھی شروع کر دیے۔ بادشاہ ایک دن سویا اور اس نے آ کے صبح اپنے لوگوں کو بات یہ بیان کی۔ وقال المالک اور بادشاہ نے کہا انی ارا بے شک میں نے دیکھی ہیں 7 بقرات 7 گائے سمان موٹی تازی، موٹی تازی 7 گائے ہیں، یأکلہن ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف 7 دبلی پتلی خشک، عجاف جاف سے نکلا ہوا ہے یعنی دبلی پتلی اور بالکل دبلی پتلی سی گائے ان کو کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات اور 4 یعنی بالیاں ہیں، خضر سرسبز و شاداب، و اخرى اور دوسری 7 یابسات وہ خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ اے میری بیوروکریسی کی جماعت، اے میرے وزراء، اے میرے قریبیوں، افتونی مجھ کو فتویٰ دو یا مجھ کو بتلاؤ، فی رؤیا یا میرے اس خواب کے بارے میں، ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خوابوں کے بارے میں تعبرون تم اس کی تعبیر کرنے والے، خوابوں کی تعبیر اگر تم کرنے والے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، قالوا کہنے لگے اضغاث احلام یہ تو بڑا پراگندہ خواب ہے۔ یاد رکھیں خوابوں کی ویسے مختلف قسمیں ہیں لیکن 3 موٹی قسمیں ہیں خوابوں کی۔ نمبر 1 خواب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں احلام من الرحمن، یعنی ایسا خواب جو اللہ کی طرف سے ہو۔ ایک ہوتا ہے احلام من الشیطان، ایسا خواب جو شیطان کی طرف سے ہو۔ اور تیسرا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اضغاث احلام، یعنی ایسا خواب جو بڑا ہی کوئی عجیب اور کمپلیکیٹڈ قسم کا خواب ہو۔ تو یہ خواب جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے یہ بعض اوقات سچا ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی بشارت ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے صرف انسان کو پریشان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کو ایسا کوئی برا یا ڈراؤنا خواب آئے تو آپ نے چند کام کرنے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں اپنے پاس، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو ڈراؤنا یا برا خواب آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آنکھ کھول کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد نمبر 2 آپ نے اپنی بائیں طرف اسپرٹ کرنا ہے، بائیں طرف تھوکنا ہے۔ نمبر 3 اس کے بعد آپ نے اپنی کروٹ چینج کرنی ہے یعنی دائیں طرف آ جانا ہے۔ نمبر 4 اگر پھر بھی پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو اٹھ کے وضو بنانا ہے۔ اور نمبر 5 اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لینی ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ڈراؤنے خواب سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ یہ 5 کام امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر بھی ذکر فرمائے ہیں۔ خیر بہرحال وقال اور کہا الذی اس نے نجا جس نے نجات پائی تھی منہما ان دونوں میں سے، وذکرا اور یاد آ گیا اس کو، بعد امت ایک عرصے کے بعد۔ وذکرا یہ کہاں پہ آیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کہ ہم نے اس قرآن کو کس کے لیے؟ یاد کرنے کے لیے آسان کیا، وہاں سے وذکر آیا اور اس کو یاد آیا بعد امت ایک طویل عرصے کے بعد۔ انا پھر وہ کہنے لگا انا انبئکم میں تم کو خبر دیتا ہوں بتأویلہ اس کی تعویل کی، فارسلونی پس مجھے بھیج دو یعنی مجھے چھٹی دو، میں تمہیں اس بات کی خبر لا کے دیتا ہوں۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق یوسف اے سچے یوسف، اے یوسف پیارے، افتینا ہمیں فتویٰ دے، ہمیں بتا، ہمیں اس الجھن سے آزاد کر دے۔
یہ افتینا یا فتح کا لفظ پتہ، افتینا کا مطلب یا یستفتون کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا سوال جس کے جواب میں انسان ریلیکس ہو جائے۔ ہم جو فتویٰ مانگنے جاتے ہیں، فتوے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عام سوال کا جواب، ایک ہوتا ہے فتویٰ، یعنی ایسا سوال جس سوال کے بعد میرے اندر موجود جو بہت بڑی الجھن تھی میں اس سے آزاد ہو جاؤں اور اپنے معاملے کے اندر سیدھا اور صاف ہو کے کام شروع کر دوں۔ تو یہاں پہ یہ افتینا کا جو لفظ آ رہا ہے، شاید آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو بار بار کہ یہ فتوے کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ بھئی فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتوے سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اس الجھن سے آزاد کیجئے، ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیں۔ یوسف ایھا صدیق افتینا، ہمیں بتائیے، فی 7 بقرات، ان کے 7 گائے ہیں، سمان، ان موٹی تازی، یأکلہن، اور ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات، ان 7 کونپلیں ہیں یا 7 بالیاں ہیں، خضر، سرسبز و شاداب، وأخر یابسات، اور وأخر یابسات، اور باقی 7 وہ خشک ہیں، لعلی، تاکہ ارجعو، میں لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم، تاکہ وہ یعلمون، جان سکیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، ذہن میں رکھیں کہ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو عام جنتا کو آتا ہے، عام لوگوں کو آتا ہے، عام رعایا کو آتا ہے، لوگوں میں سے کسی کو آتا ہے، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو حاکم وقت کو آتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ اللہ نے یہ خواب حاکم وقت کو دکھایا کیونکہ اس نے اگلے معاملات پورے کرنے تھے۔ رعایا میں سے اگر کسی کو آتا تو وہ اس کو اگنور کر دیتا۔ تو اگر معاملہ بڑا سنگین اور سیدھا ہو اور انسانیت کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ متعلق ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی حاکم وقت کو خواب کے ذریعے کسی نہ کسی معاملے کے اندر آگاہ ضرور کر دیتا ہوتا ہے۔ خیر، بہرحال وہ اس نے یہ باتیں کی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے آگے اس کو جواب دیا۔ قالا، کہنے لگے، تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، لگاتار، فما حصدتم، جو بھی تم کاٹو گے، فذروھا، پس تم اس کو محفوظ کر لو، فی سنبلہ، اس کی بالیوں کے اندر، یعنی جو تم نے دانے یا تم نے غلہ کاٹنا ہے نا، اس سارے غلے کو جھاڑ مت لینا کہ اس کا دانہ بن جائے، بلکہ اس کو اس کی بالیوں کے اندر ہی روک لینا، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا نکالنا، مما، اس سے، تاکلون، جو تم نے کھانا ہو، اپنے کھانے کے بقدر دانہ جھاڑنا، باقی دانے کو تم نے فصل کے اندر ہی رکھنا ہے، اس بالیوں کے اندر رکھنا ہے، اسے نکالنا نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ ثم یاتی، پھر آئیں گے، من بعدی، اس ذالک، اس کے بعد، 7 شداد، 7 سخت ترین سال، یعنی شداد ایسے سخت سال، یأکلنا، وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم، جو تم نے جمع کیا، لہن، ان کے لیے، الا قلیل، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا، مما، اس سے، تحسنون، جو تم حاصل کر لو گے یا جو تم بچاؤ گے، یعنی تمہارا جتنا بھی مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، 7 سال قحط سالی والے آئیں گے اور ان 7 سالوں کے اندر تمہارا وہ سارا مال ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس تھوڑا سا غلہ باقی بچے گا جو تم نے بچایا ہوگا، کس کام کے لیے؟ اگلی فصل کو بیجنے کے لیے، بطور بیج تمہارے پاس وہ، یا بطور سیڈ تمہارے پاس وہ تھوڑا سا غلہ باقی بچ جائے گا۔ ثم یاتی، پھر اس کے بعد آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، عام، سال، فیہ، اس کے اندر، یغاث الناس، لوگوں کی مدد کر دی جائے گی، یعنی لوگوں کو پلایا جائے گا، وفیہ، اور اس کے اندر، یعصرون، وہ انگوروں کو نچوڑیں گے، یعنی وہ اس جوس کو نچوڑیں گے یا جوس نکالیں گے۔ ثابت کیا ہوا کہ اس کے بعد 7 ایسے سال آئیں گے جن سالوں کے اندر تمہارے پاس مال کی فراوانی آ جائے گی، اللہ تمہیں بارش دے دے گا اور تمہاری کھیتی لہلہانے لگے گی، جانوروں کے تھنوں کے اندر ان کے اندر دودھ بھرائے گا، اور پھلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ جوس اور بہت زیادہ رس ڈال دے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کچھ دے دے گا، یعنی تمہاری قحط کو ختم کر دے گا۔ اب یہ بندہ بھاگا عزیز بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ کو آگے کہنے لگا، وقال الملک، اور اس نے کہا، وقال، اور کہا، الملک، بادشاہ سے، ائتونی، بادشاہ نے یہ باتیں سن لی تو کہا کہ ائتونی، لاؤ اس کو، ائتونی، تم میرے پاس آؤ، بھی، اس کے ساتھ، یعنی اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑی حکمت سے نوازا ہوا تھا۔ کہنے لگے، فلما جاءہ، پس جب آیا اس کے پاس، الرسول، قاصد، قالا، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، ارجع، واپس لوٹو، الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ، اور اس سے سوال کرو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن،
ما بالو کیا معاملہ ہے النسوہ ان عورتوں کا اللاتی وہ عورتیں قطعن ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے جناب من، ان کا معاملہ کیا ہے، ذرا اس معاملے کو تو دیکھیں۔ یہاں پہ میں آپ کو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی کمال صبر والے آدمی تھے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے اتنے سال قید میں پڑے رہے، اور جب قید سے آزادی کا پروانہ دینے والا قاصد آیا تو اس کو واپس بھیج دیا کہ جاؤ، میں نے قید سے باہر نہیں آنا، پہلے اس معاملے کو ختم کرواؤ۔ نبی علیہ السلام کی یہاں پہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جتنے سال یوسف علیہ السلام اس قید میں رہے، اگر اتنے سال میں قید میں رہتا اور میرے پاس خوشخبری دینے والا آتا تو میں بغیر سوچے سمجھے اٹھ کے اس کے ساتھ چلا جاتا، یعنی میں ایک لمحہ بھر بھی وہاں پہ رکتا نہ، بلکہ میں اٹھ کے اس خوشخبری دینے والے کے ساتھ چلا جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ان کو بڑا صبر دیا تھا، بڑی حکمت اور دانائی دی تھی، اور ان کو پتا تھا جب میں باہر نکلوں گا تو میں لوگوں کے سامنے بری ہو کے نکلوں، کیونکہ ان لوگوں نے تو آپس میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ تو خراب آدمی تھا، اس وجہ سے اس کو قید میں ڈالا گیا، لہٰذا قید سے اب ایسے باہر نہیں آنا، یہ اپنے منہ سے اقرار کریں گے تو میں قید سے باہر آتا ہوں۔ خیر بہرحال جب یہ گئے ان کے پاس یہ بات تک پہنچی، ان ربی آگے سے کہنے لگے، یعنی یوسف علیہ السلام کہنے لگے ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن ان کے مکر و فریب کو علیم جاننے والا ہے، یعنی یہاں پہ رب سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے، اور یہاں پہ رب سے مراد وہ بادشاہ بھی ہے کہ میرا وہ جو مالک، میرا جو بادشاہ یعنی جس نے مجھے خریدا تھا، وہ بھی ان کے مکر و فریب کو بڑی اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ قالا تو اس نے کہا ما خطبکن، یعنی اب بادشاہ نے خواتین کو اکٹھا کر لیا، بلاؤ نا ذرا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اپنے، قصہ مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے جی، قصہ مشہور ہو گیا، آؤ جی ذرا باہر آؤ، نکلو نا، سامنے بٹھاؤ، سب کو بٹھا لیا، ہاں جی کیا معاملہ تھا، کیس کھل گیا، یعنی کیس ری اوپن ہو گیا۔ قالا تو اس نے کہا ما خطبکن، یعنی تمہارا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، اذ راوتن جب تم نے ابھارا یا جب تم فریفتہ ہو گئے یوسف پر عن نفسی اس کے نفس سے، یعنی جب یوسف کو ابھار رہی تھی یا اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی یا اس کے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی، کیا معاملہ ہے، ذرا وہ بات تو کھل کے بتاؤ نا۔ قلنا تو کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا، اب یہ عزیز مصر کی جو اپنی بیوی تھی وہ یہ بات کر رہی ہے، کہنے لگی قلنا حاشا للہ، وہ ساری مل گئی تھی نا، ساری، بلکہ یہاں پہ وہ ساری مل کے ایک بات کر رہی ہیں، کہنے لگی قلنا، کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ ہو، ما علمنا، نہیں ہم نے پایا، علیہ اس کے اندر، من سوء کوئی برائی کو، ہم نے تو کسی برائی کو اس کے اندر نہیں پایا۔ اب عزیز مصر کی بیوی کے پاس کوئی اور جواب باقی نہیں رہ گیا، کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے جانے کی اس کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، وہ بھی یہاں پہ اب بول اٹھی، کہنے لگی قالت، اس نے کہا امرأۃ العزیزی، عزیز مصر کی بیوی نے، الآن، ہائے افسوس، حس الحق، حق تو کھل گیا ہے، حق تو واضح ہو گیا، حق تو اب حق ظاہر ہو چکا ہے، انا راودتہ، میں نے ہی اس کو، اس کے اوپر ڈورے ڈالے، عن نفسی، اس کی ذات سے، یعنی میں نے ہی اس کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ سچوں میں سے ہے، وہ تو سچوں میں سے ہے، وہی تو حق پر ہے، میں ہی چاہ رہی تھی کہ اس کو بہلاؤں پھسلاؤں یا اس کو اپنی طرف کسی نہ کسی طرح سے مائل کر لوں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ لیعلم، یہ انہوں نے کام اس لیے کیا، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی، کہ بے شک میں، لم اخنہ، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، بالغیب، غیب میں، یعنی میرا جو مالک تھا، جس نے مجھے خریدا تھا، جس نے مجھے جگہ دی تھی، عزت والا مقام دیا تھا، وہ اس بات کو جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر، اس کی امانت کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی، لا یہدی، وہ نہیں ہدایت دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کسی بھی طرح سے سیدھا راستہ اور درست راستہ نہیں دکھاتا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔